الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ کے جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم۔ اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا۔ یہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ یہ اس کا فضل ہوتا ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان کہ انسان کو اپنی زندگی میں ایسے قیمتی لمحات میسر آئیں۔ در حقیقت قیمتی لمحات یہی ہیں، ہم جو ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں، جو کچھ بھی اکٹھا کر لیں کوئی چیز ہمارے ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ یہ بڑے سے بڑے صنعت کار کو بھی پتہ ہے، بڑے سے بڑے تاجر کو بھی پتہ ہے، بڑے سے بڑے کسی بھی عہدے پہ پہنچے ہوئے بندے کو بھی پتہ ہے کہ جب دنیا سے جاتا ہے تو ادھر سے دنیا کا کوئی چیز، دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی۔ در حقیقت قیمتی ترین لمحات ہمارے یہی ہیں جنہیں ہم اگر سمجھ پائیں، کیونکہ ساتھ جانے والے یہی لمحات ہیں، کام آنے والے یہی لمحات ہیں جو بندہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گزارے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ دوستوں کو جنہوں نے اس خوبصورت محفل میلاد پاک کو سجایا اور اپنے اس کاروان محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیغام لے کر چلا ہے، اور شہر شہر، ملک ملک یہی پیغام دیتے ہوئے چل رہا ہے کہ اپنا تعلق اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر کیجیے، اپنے آپ کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں غرق کر ڈالیے، اپنا تعلق، اپنا رشتہ اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی در حقیقت ایسی چیز ہے جو ہمارے کام آنے والی ہے۔ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونق افروز ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام، کیونکہ بڑی دیر سے یہ محفل سجی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے کہ ہم لیٹ ہوئے، ہمارا سفر تھا، پھر راستے میں جگہ جگہ ٹریفک، پھر داخل ہونے سے پہلے اور ٹنل سے پہلے خاصی ٹریفک تھی، ادھر خاصا وقت گزر گیا۔ مختصر ترین وقت میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا، اور بات ہے ہی ایک ہی، اور وہ بات ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا. دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونق افروز ہیں، اور یہ وہ دربار پاک ہے جدھر سے مکمل رہنمائی ملتی ہے، کامل ترین تربیت کی جاتی ہے. اسی ادھر کے ہر سوال اور جواب میں ہمارے لیے مکمل طور پہ ایک مضبوط ترین روشنی موجود ہے کہ جو ہمارے کام آنے والی ہے. ادھر کا کوئی سوال اور کوئی جواب ایسا نہیں جدھر سے ہمیں مکمل رہنمائی نہ ملتی ہو، اور اسی لیے ادھر سوال ہوتے اور ادھر سے ویسے ہی خوبصورت روشنی بھی دی جاتی. غلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے اپنے جب اس غلام سے یہ سنا، یہ سوال سنا کہ غلام عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی، تو آپ علیہ السلام نے اپنے غلام کے اوپر ہی سوال کیا کہ قیامت کی بڑی جلدی ہے، قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تیرے پاس کیا تیاری ہے قیامت کے لیے؟ اب آپ کو پتہ ہے قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جب جو ہر ایک نے اس دن اس روز حاضر ہی حاضر ہونا ہے. قبریں بھی پھٹیں گی، ادھر سے بھی سب نکل آئیں گے، جو ہر ایک نے ادھر موجود ہی موجود ہونا ہے. فنا کے بعد سب نے ادھر اس دن حاضر ہونا ہی ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام آپ نے جب اپنے غلام کے سوال کو سنا کہ قیامت کب آئے گی، آپ علیہ السلام نے غلام کے اوپر سوال کیا کہ بڑی جلدی ہے قیامت کی، کیا کوئی تیاری بھی کر رکھی ہے ادھر کی؟ اب غلام دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ دن ہو، رب کے حضور بندہ پیش ہو، اس سامنے کھڑا ہو، اور اللہ کریم فرمائے کہ تیرے پاس کیا عمل ہے، کیا عمال لے کر آئے ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے، نہ میں اپنی کسی نماز کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ اللہ کا تو دربار ہو، وہ مجھے کٹارے میں کھڑا کر ڈالے اور مجھ سے پوچھے کہ تیرے پاس کیا اعمال ہے، تو میں نے اپنی کسی نماز کو، کسی روزے کو، کسی حج کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ رب کے حضور پیش کروں کہ یا اللہ میں تیرے سامنے یہ اعمال لے کے آیا ہوں، کیونکہ میں اپنے کسی عمل کو اس لائق سمجھتا ہی نہیں. اب یہ اصحابی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کے اعمال انہی کے اعمال ہیں، ان کا ایک سجدہ، اور ہم سب جو اس وقت 2.25 ارب کے قریب مسلمان بستے ہیں، ساری نمازیں اکٹھی کر لیں، ان کے ایک سجدے کے برابر نہیں پہنچ سکتے. اصحابی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالص کھری ریاض پاک اعلیٰ ترین عبادات ہے. لیکن عرض کیا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کوئی عمل ایسا نہیں، نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی حج، نہ کوئی زکوٰۃ، اپنے کسی عمل کو اس قابل سمجھتا ہی نہیں کہ اللہ کا دربار ہو اور وہ مجھ سے پوچھے کہ لا تیرے پاس کون سے اعمال ہیں، تو میں عرض کروں کہ میرے پاس یہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کوئی عمل ایسا ہے نہیں کہ جو اس کے حضور پیش کر سکوں. اور ویسے بھی آپ کو علم ہے نا کہ اس دن، وہ دن، اس کی حیبت ایسی ہوگی کہ ہمارے پاس تو کیا ہے پتہ ہے سب کو، اس دن کی حیبت تو ایسی ہوگی کہ نبی رسول بھی اس دن عرض کر رہے ہوں گے کہ ہمارے ان کی زبانوں پہ یہی ہوگا کہ آج اگر ہمارا کام بن گیا تو بڑی بات ہے. مخلوق ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، سب دروازے کھٹکاتے پھریں گے، لیکن کوئی کسی جگہ بھی ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آؤ میں چلتا ہوں اور اللہ کریم کے آگے عرض کرتا ہوں. اس دن اعمال کی یہ جو دربار، اسی لیے میں نے کہا کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے، جو غلام نے عرض کی نا، تو اسی لیے عرض کی کہ قرب قیامت میں بڑے فتنے پھوٹیں گے. کوئی کہے گا کہ تیرے پاس یہ ہے، تو اس کو سنبھال، اس کو اٹھا،
اور گردن کو اٹھا کے چل تیرے پاس یہ ہے. اس دن کام آنے والی چیز کو اگر ہوگی تو صرف اور صرف ایک ہی چیز ہوگی جس کی طرف اس غلام نے رہنمائی فرمائی. انہوں نے جو عرض کی نا کہ میرے پاس کوئی عمل ایسا نہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو اس دن جب ساری مخلوق کو اٹھایا جائے گا تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر دربار میں جب دروازہ کھٹکایا جائے گا تو ہر جگہ یوں ہی کہا جائے گا کہ اگر آج ہمارا کام بن گیا تو بڑی بات ہے. ہم تو اپنے معاملات اگر ہمارے سنبھل گئے تو بہت بڑی بات ہوگی. اس دن اگر کام آئیں گے تو کون آئیں گے؟ ہمارے آقا علیہ السلام. سب دروازوں سے پھرنے کے بعد آئیں گے تو ایک ہی دروازہ پاک پہ آئیں گے جس دروازہ پاک کی طرف اس وقت یہ غلام نشاندہی فرما رہے ہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے آقا علیہ السلام کے دربار پاک میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس عمل تو کوئی بھی ایسا نہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تیرے پاس کیا ہے تو میں اس کے آگے عرض کروں کہ میرے پاس یہ عمل ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل تو کوئی نہیں لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھا مجھ سے کہ تیرے پاس کیا ہے تو میں اپنے رب کے حضور عرض کروں گا یا اللہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا ہوں. یا اللہ میں بھی انہی کے ساتھ محبت کرتا ہوں جن سے تو محبت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ میرے غلام جا یہ تیرے لیے بہت کافی ہے. تو جو پیغام لے کر یہ قافلہ اس وقت آپ کے پاس اس حال میں پہنچا ہے کہ آپ نے یہ خوبصورت محفل سجا رکھی ہے وہ ایک ہی پیغام ہے کہ اپنے نبی پاک کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھو. اپنے نبی پاک کے وفادار رہو. اپنے نبی پاک علیہ السلام کے گن گاتے رہو. اپنے نبی پاک علیہ السلام کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط رشتہ. میرے پیارے دوستوں صرف اور صرف یہی چیز آگے ہمارے کام آنے والی ہے. زمین کے اوپر کام آئے گا تو یہی رشتہ, زمین کے اندر کام آئے گا تو یہی رشتہ, روز محشر کام آئے گا تو یہی رشتہ. اپنے نبی پاک علیہ السلام کے وفادار رہیے. اپنے نبی پاک علیہ السلام کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھیے. اپنے نبی پاک علیہ السلام کے گن گاتے رہیے. یہی وہ چیز ہے جو کام آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندہ رکھے تو اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت میں, موت دے تو اسی محبت میں, کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں. اللہ کریم میرے اور آپ کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے. رب تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سب احباب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے اپنے رب کا ذکر کیجیے. اللہ